السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، گزشتہ ہفتے بھی عباسی دور کے 5ویں خلیفہ ہارون رشید کا ذکر آیا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ ہارون رشید اس پورے سلسلے میں، اس پورے دور میں جو 92 سال کی اموی حکومت رہی اور اس کے بعد 500 سالہ عباسی دور رہا، ان میں ایک بہت ہی نمایاں نام، اور صرف نظر اس کے کہ ان کے اتنے کارنامے ہیں علم کی خدمت کے سلسلے میں بھی، اور ایک جو اوور آل کلچرل ترقی ہے مسلمانوں کی، اقتصادی ترقی ہے، علمی ترقی ہے، ان تمام میدانوں میں کارناموں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی ایک بہت ہی نیک انسان واقع ہوا تھا۔ اور یہ بات معروف ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ روزانہ زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات، اور پھر 1 سال حج کے لیے، 1 سال اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے فارغ کرنا ان کا معمول تھا۔ ساتھ ہی وہ ایک بہت ہی مثقف انسان تھے، ایک پڑھے لکھے انسان تھے، اور قرآن مجید اور حدیث، عربی زبان، عربی لٹریچر کے بارے میں ان کو اچھی معلومات تھی، اور بہت سے تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ کان فہم الرشید فہم العلماء، کہ رشید کی جو سمجھ تھی وہ اس طرح کی تھی جیسے علماء کی سمجھ ہوتی ہے۔ عربی زبان سے واقف ہونا یہ تو عام بات تھی، ظاہر ہے کہ جو عربی ہے وہ عربی سے واقف ہوگا، لیکن قرآن اور حدیث کی جو زبان ہے وہ ایک معیاری زبان ہے، اس زبان کو بہتر طور پہ سمجھنا، اس کی تفسیر سے واقف ہونا، یہ ان کے نمایاں امتیازات میں سے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لٹریچر سے آگے بڑھ کر جو ریٹورک اور بلاغت ہے، یعنی کسی بھی زبان میں جو بہت ہی معیاری زبان ہوتی ہے، اس سلسلے میں بھی انہوں نے بڑی اچھی تعلیم حاصل کی تھی۔ حمزہ زیات سے 4 مرتبہ قرآن مجید پڑھا، اور اسے بہتر طور پہ پڑھا، تجوید کے ساتھ۔ نحو اور صرف جو عربی گرامر کے لیے یہ 2 اہم علم ہوتے ہیں، نحو اور صرف، وہ انہوں نے نحو کے بڑے امام تھے، امام کسائی، ان سے انہوں نے حاصل کیا۔ خلیل ابن احمد یہ بھی عربی زبان کے بڑے امام تھے، اور جو عربی شاعری ہوتی ہے اس میں فن عروض ہوتا ہے، یعنی جو شاعری کا جو وزن ہوتا ہے، اس کی بحر ہوتی ہے، اس کو جانچنے کے لیے ایک پورا فن مسلمانوں نے ایجاد کیا تھا فن عروض کے نام سے۔ اس کے بانی تھے خلیل ابن احمد، ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا۔ اسمعی بہت بڑے ادیب اور شاعر گزرے ہیں، ان سے انہوں نے زبان کی تعلیم حاصل کی، اور جب ان سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھی گفتگو کیا ہوتی ہے، یا سب سے اچھی تحریر کیا ہوتی ہے، آپ کا کمنٹ یا تبصرہ اس کے بارے میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ البلاغۃ التباعد عن الاطالہ، بلاغت کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسی بات ہو جو سمجھ میں آ جائے، اور معیاری زبان میں وہ بات کی جائے، اور مختصر گفتگو کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاغت نام ہے طوالت سے بچنے کا، یعنی بہت لمبی گفتگو کی گئی اور معنی غائب ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں واضح نہیں ہے، اسے بلاغت نہیں کہتے۔ وَالدَّلَالَةُ بِالْقَلِيلِ عَلَى الْمَعْنَى، اور تھوڑے الفاظ سے زیادہ معانی تک پہنچنے کی کوشش، یعنی الفاظ کم استعمال کیے جائیں
لیکن جو اس میں فکر پیش کی گئی، جو انسان جو بات کہنا چاہتا ہے اور اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ اس میں کامیاب ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہارون رشید کی بلاغت اور علم کے سلسلے میں کچھ اور واقعات بھی ہیں۔ مثلاً کسائی جو ان کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن امامت کی، ہارون رشید پیچھے تھے، تو مجھ سے نماز میں ایک ایسی غلطی ہو گئی قرأت میں جو بچوں سے بھی نہیں ہوتی۔ یعنی کسائی خود عربی زبان کے امام، عربی گرامر کے ماہر، بلکہ اس کے موجد شمار کیے جائیں گے، جو شروع کے چند لوگ تھے ان میں تھے۔ لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی لعلہم یرجعون، تو اس کو پڑھ دیا لعلہم ترجعین۔ صیغہ بالکل بدل جاتا ہے، لعلہم ہم کے ساتھ جب صیغہ آئے گا تو یرجعون آئے گا، یفعلون کے وزن پر، اور انہوں نے پڑھا ترجعین، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک عورت کو جب خطاب کیا جاتا ہے تو ایک عورت کو ایڈریس کرتے ہوئے ترجعین کہا جاتا ہے، اور یرجعون کے معنی وہ سب لوگ لوٹتے ہیں، وہ سب مرد، تو بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ ہم استعمال کرنے کے بعد ترجعین کہنا یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ تو سلام کے بعد ہارون رشید نے کہا ایو لغت ھذہ، یہ کون سی زبان ہے کہ لعلہم کے بعد یرجعون کے بجائے ترجعین پڑھا گیا۔ لیکن ہارون رشید کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے امام کو ہم لقمہ دے سکے اور ان کو صحیح بتا سکے۔ تو اس وقت کسائی نے کہا کہ ان الجواد قد یعصر، کبھی کبھی ماہر گھوڑا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلیے اگر ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ورنہ ہم نے سمجھا کہ آپ زبان کے اتنے ماہر، پھر آپ ایسی غلطی کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا اور یوں پڑھنا دونوں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نماز میں پڑھنے میں کبھی کبھی بہت ہی فاش غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور بہت ہی مشہور سورہ کے اندر زبان رک جاتی ہے، چونکہ کئی طرح کی ذمہ داری امامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہارون رشید کے بارے میں ہم نے ان کے جو کارنامے ہیں، کنٹریبیوشن ہے، ان کا کچھ تذکرہ آیا تھا، کچھ آئندہ ذکر آئے گا۔ لیکن کچھ جو نصیحتیں علماء نے ان کو کی تھی، جیسے عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے، تو عام طور سے میں یہ تذکرے ایسی قصے کہانی کی کتابوں میں تو خیر ہارون رشید کا بہت ذکر ہے، اور جس واقعے کو دیکھیے وہ ہارون رشید کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ مستند کتابوں سے جو چند واقعات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جیسے البدایہ والنہایہ، ابن کثیر کی تاریخ کی بڑی کتاب ہے، ابن اسیر کی الکامل فی التاریخ بہت بڑی کتاب ہے، ابتدائی کتاب، اس میں بھی انہوں نے یہ واقعات ذکر کیے کہ جب ہارون رشید فضیل ابن عیاض سے ملے، فضیل ابن عیاض بڑے محدث بھی تھے اور بڑے اللہ والے بھی تھے، تو انہوں نے کہا یا حسن الوجہ انت مسئول عن هذه الامہ۔ ہارون رشید دیکھنے میں بڑے حسین تھے، کہا کہ اے حسین و خوبصورت جمیل انسان، اس امت کے بارے میں تم سے ہی سوال کیا جائے، تم اس امت کے ذمہ دار ہو۔ کھل کر انہوں نے نصیحت کی۔ ہارون رشید نے کبھی اس طرح خطاب کرنے پر برا نہیں مانا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے قرآن مجید میں کیا کہا گیا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن تمام سہارے ٹوٹ جائیں گے اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو تمہاری یہ حکومت بھی تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی، اور ایسا نہیں کہ آج تم بڑے ہو تو کل بھی بڑے رہو گے۔ تو اس انداز سے انہوں نے نصیحت کی، تو بجائے اس کے کہ ہارون رشید کو اعتراض ہوتا یا ان کے وزیر اور قافلے میں جو لوگ ہوتے تھے ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ لوگ کھل کر اس طرح کوئی بات کہہ دیں، لیکن ہارون رشید نے اس نصیحت کا اثر لیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک اور شخصیت کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کو بہلول دانا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ بھی ایک شخصیت ہے، بہلول المجنون کے نام سے ان کا ذکر آیا۔ 183 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کو ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کو کہتے ہیں من عقلاء المجانین، یعنی ایسے اللہ والے لوگ جو بظاہر دیکھنے میں مجذوب قسم کے لگتے ہیں، لیکن اندر سے بڑے عقل مند، اللہ سے بڑے ڈرنے والے، لیکن خوف کا، اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ کہ بالکل کھو جاتے ہیں۔ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں تو غلبہ حال میں وہ کیفیت بدل گئی، استحضار نہیں رہا، یہ ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی مجذوب ہے ضروری نہیں کہ سب کے سب صحیح ہوں،
اور ضروری نہیں کہ سب کے سب غلط ہوں، یعنی ہم کوئی حکم ان کے بارے میں نہیں لگا سکتے۔ تو بہت سے لوگ ایسے جو شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مجذوب ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو انسان جس کی عقل سلامت نہیں ہے اس کی پکڑ بھی نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اللہ کی یاد میں دیوانہ وار اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اس ذکر کی گرمی سے ان کی کیفیت بالکل بدلی ہوئی ہوتی ہے اور ہم انہیں صحیح پہچان نہیں پاتے۔ بہت سے لوگ حرمین میں بھی آپ کو مل جائیں گے، برسہ برس سے عبادت کر رہے ہیں اور چلتے ہوئے کسی کو کوئی نصیحت کر جاتے ہیں، کچھ کہہ جاتے ہیں۔ بظاہر کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہوتا ہے، لیکن نصیحت ایسی ہوتی ہے جو دل پر اثر کر جاتی ہے۔ تو بہلول دانا ان لوگوں میں تھے۔ انہوں نے ہارون رشید سے ایک مرتبہ یہ کہا، جب ان کی ملاقات ہوئی تو ایک شعر پڑھا انہوں نے، اور شعر کا مطلب یہی تھا، حب ان قد ملکت الارض طرا، فرض کرو ہارون رشید کہ تم نے پوری زمین پر حکومت کر لی، ودان لک العباد فکان ماذا، اور سارے لوگ تمہارے لیے جھک گئے، پھر بھی کیا ہے، کہاں تک جاؤ گے اور اس سے تمہیں کیا فائدہ ہو؟ الیس غدا مصیرک جوف قبر، کیا کل ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارا انجام بھی قبر کا ایک گڑھا ہے اور تمہارے لیے یہ محل وہاں میسر نہیں ہوگا؟ وَيَحْسُو عَلَيْكَ التُّرَابَ هَذَا ثُمَّ هَذَا، اور ایک آدمی آ کر مٹی ڈالے گا، پھر دوسرا ڈالے گا، اور اس طرح لوگ دفن کر کے چلے جائیں گے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ بہت خوب، آپ نے مجھے بہت اچھی نصیحت کی، اور کوئی نصیحت ہے تو کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، من رزقہ اللہ مالا وجمالا فعفف فی جمالہ وواسع فی مالہ کتب فی دیوان اللہ من الابرار، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی بھی دی ہو اور اس کو مال بھی دیا ہو، اپنی خوبصورتی کے باوجود وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دامن کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، عفت کے ساتھ، حیا کے ساتھ رہتا ہے، اور مال میں وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک، اللہ کے رجسٹر میں وہ نیک لوگوں میں، ابرار میں لکھا جاتا ہے۔ تو ہارون رشید کو یہ خیال آیا کہ چونکہ یہ مال کی بات کر رہے ہیں تو شاید ان کا کوئی کام ہوگا۔ تو ہارون رشید نے یہ کہا کہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ آپ کا اگر کوئی قرض ہے، کوئی مالی آپ کا کوئی کام ہے، تو میں نے حکم دے دیا ہے کہ اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ یہ مت کیجئے، میں اپنے دین کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کے بندوں کا جو بھی حق ہے آپ کے اوپر، ایک حاکم ہونے اور ایک خلیفہ ہونے کے حیثیت سے، وہ سب دین ہے، وہ سب قرض ہے آپ کے اوپر، ان قرضوں کو ادا کیجئے، ان کی طرف توجہ دیجئے۔ پھر ہارون رشید نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے وظیفہ جاری کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہارون رشید آپ کو کیا لگتا ہے، ان اللہ سبحانہ یعطیک وینسانی، اللہ آپ کو دیتا اور مجھے بھول جاتا ہے؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ یہ کریں کہ آپ کا جو فرض ہے، جو ذمہ داریاں ہیں اللہ کے بندوں کے سلسلے میں، اس کو ہرگز مت بھولیے، اس میں غلطی مت کیجیے۔ اور اس وقت بہلول دانا نے ان سے کہا، قد آذیتنی، ہارون رشید آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی کہ میں نے آپ کو اللہ کی یاد دلائی اور آپ نے سمجھا کہ میں آپ سے کچھ طلب کر رہا ہوں۔ اس وقت ہارون رشید جب وہاں سے نکلے تو کہتے ہیں کہ میرے نزدیک آج دنیا بہت چھوٹی لگنے لگی، وہ حقیر معلوم ہونے لگی کہ میں نے کسی کے سامنے دنیا پیش کی اور اس نے ٹھکرا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی واقعات ہیں کہ ہارون رشید نے بہت سے علماء کے ساتھ احسانات کیے اور انہوں نے قبول بھی کیا، جیسے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے محدث تھے، بڑا نام ہے ان کو، وہ ہر مہینے 1000 درہم وظیفہ دیا کرتے تھے، اس کے علاوہ بہت سے علماء کے لیے۔ تو سفیان ابن عیینہ ان کے لیے سجدے میں دعا کرتے تھے، اللہم انہ کفانی المعون وفرغنی للعبادہ فاکفہ امر آخرتی، اے اللہ انہوں نے مجھے میری ذمہ داری لے لی اور دنیا کے بوجھ سے مجھ کو آزاد کر دیا، مجھے عبادت کے لیے فارغ کر دیا، تو اللہ ان کے آخرت کا جو کام ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ آخرت میں ان کی مدد فرمائیے۔ اور سفیان ابن عیینہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی جیب میں پرچی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا، بہت سی چیزیں لکھی ہوئی تھی جس میں ہارون رشید کے بارے میں انہوں نے لکھا، الحکم العدل الذی لا یجور، ایک ایسا حاکم کہ جو ظلم کرنے سے حد سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ چاہے ہم اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں یا ٹیپو سلطان
رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں یا ہارون رشید کے، جتنے بھی اس طرح کے بادشاہ ہو، بحیثیت حاکم، بحیثیت خلیفہ سیاست کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو انہوں نے سزائیں بھی دیں، بہت سے لوگوں سے انتقام بھی لیا، کئی ایسی غلطیاں بھی نظر آئیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی سرٹیفکیٹ دینا نہیں ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ بزرگ ترین اور صالح لوگ تھے، لیکن اپنے منصب پر رہتے ہوئے جو کام انہوں نے کیے اس انداز کے، یہ بھی بہت ہی قابل تعریف ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی ان کا ایک مقام تھا، اور اس کی پر بہت توجہ دیتے تھے۔ جب بھی کوئی حدیث پڑھی جاتی، صلی اللہ وسلم علی سیدی، اللہ کی رحمتیں ہوں اور سلامتی ہوں میرے آقا پر، ہمیشہ یہ کہنے کا اہتمام کیا کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے سلسلے میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کی تدوین ہوئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں حدیث کی تدوین شروع ہوئی، اس کو جمع کیا گیا۔ ہارون رشید نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ حدیث پاک کا مجموعہ مدون کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ہارون رشید کا انتقال 193 میں ہو گیا اور امام بخاری کی پیدائشی 194 ہجری میں ہوئی، تو اس وقت تو کوئی حدیث کا مجموعہ تھا نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صرف موطا ان کے زمانے میں ہی لکھی گئی۔ تو اس وقت ایک مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ حدیث آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی آپس میں بحث ہوئی، آپس میں مذاکرہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ آدم ہیں، آپ ہی نے، آپ کی خطاؤں نے آپ کو جنت سے نکالا۔ حضرت آدم نے ان سے فرمایا کہ آپ موسیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے لیے چنا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت آدم نے پھر، کہ آپ میری ملامت کر رہے ہیں اس بات پر جو دنیا میں آنے سے پہلے پیش آئی تھی، اس وقت مجھے باضابطہ دنیا میں اتارا بھی نہیں گیا تھا، پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم نے حج آدم موسیٰ مرتين، حضرت آدم موسیٰ سے 2 مرتبہ بحث میں آگے ہو گئے، 2 حیثیتوں سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ آپ کی خطاؤں کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکالا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی تعریف بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے آپ کو چنا، آپ کو کلیم اللہ بنایا، کوہ طور پہ آپ سے بات کی، اور پھر یہ کہا، معذرت کی کہ بھائی یہ تو میری وہ خطا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے کی۔ بہرحال اس گفتگو کو حضور نے ذکر کیا، اور اب حدیث کے مجموعے جو جمع ہیں ان میں صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی کہاں گفتگو ہوئی؟ عالم ارواح میں ہوئی، روح کی روح سے گفتگو ہوئی، یا حضرت موسیٰ سے حضرت آدم کی اللہ نے گفتگو کروائی؟ کیا کیفیت ہمیں نہیں معلوم، لیکن حدیث موجود ہے اس طرح۔ تو اس وقت اس مجلس میں فوراً کسی نے کہا کہ یہ گفتگو کہاں ہوئی؟ این لقی آدم موسیٰ، آدم کی موسیٰ سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ اعتراض کے انداز میں کسی نے کہا۔ ہارون رشید بہت خفا ہوئے، انہوں نے کہا تمہارا علاج صرف اور صرف تلوار ہے۔ جب اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے اور مستند روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کا نام لیا جا رہا ہے، تم زندیق ہو، تم اللہ کا انکار کرنے والے ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلے میں اعتراض کرتے ہو۔ سخت ترین تنبیہ کی، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اور نمونہ ہے کہ ابتدائی صدیوں میں بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لوگوں کو پورا دلی اطمینان تھا کہ راویوں کو چیک کر لینے کے بعد پھر اگر نسبت ثابت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں کوئی شک شبہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسی طرح میں آخری 1-2 باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ان کی سخاوت کے باوجود کسی لوگوں سے پوچھا جاتا تھا ہارون رشید کے دروازے پر کہ آپ نے ہارون رشید کو کیسا پایا، تو وہ کہتے تھے رأیت الداخل راجیا والخارج راضیا، جو لوگ اندر جاتے ہیں ان کے بارے میں تو ہم نے دیکھا بڑی امید لے کر جاتے ہیں، اور باہر نکلتے ہیں تو بہت خوش خوش آتے ہیں، یعنی لوگوں کے کام وہاں آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی انتقال کے وقت ان سخاوتوں کے باوجود اور حد سے زیادہ خرچ کرنے کے باوجود ایک اندازے کے مطابق، جیسے کہ ابن اسیر نے الکامل میں ذکر کیا کہ 90 کروڑ دینار کم سے کم انہوں نے بیت المال میں چھوڑا تھا اپنے انتقال کے وقت، اور موت کے وقت جہاں انہوں نے بہت سی دعائیں کی وہاں یہ دعا بھی کی، 54 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا کہ اللہم انفعنا بالاحسان، کہ اللہ جو نیک کام ہوئے ہیں انہیں ہمارے لیے مفید بنا، دنیا اور آخرت میں ہمیں ان نیک کاموں کا فائدہ پہنچا۔
وغفر لنا الاساءہ، جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کہ یا من لا یموت ارحم من یموت، اے وہ ذات کہ جس کو موت نہیں آتی اس پر رحم فرما جسے موت آ جاتی ہے اور جو فانی ہے۔ تو یہ چند ان کی زندگی کی سخاوت، خوف خدا اور بعض کارناموں کے سلسلے میں کچھ واقعات تھے۔ انشاءاللہ آئندہ برامکہ کے ساتھ، دوسرے بعض خاندانوں کے ساتھ ان کے کیا سلوک رہے ہیں، اس کے نتیجے میں انہوں نے دوسرے کیا کارنامے انجام دیے، انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان واقعات سے استفادہ کرنے اور لوگوں تک صحیح تصویر اسلامی تاریخ کی پیش کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔